ہمیں آگے کی 2 آیتیں نہیں رہوں گا ساتھ میں ملا کر 12 اور 13. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ دونوں آیتوں کو ساتھ میں کریں گے ہم انشاءاللہ. ہاں لیکن میں اس کو تھوڑا سا پہلے والی آیت کو ذرا میں پہلے الگ کر دیتا ہوں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا، وہ جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ جو ایک صحابہ ایتھیسٹ ہیں، وہ کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں سکون ہے وہاں وہ لوگ کم ہیں جو ایمان والے ہیں یا جو اللہ پہ بلیو کرنے والے ہیں، بلکہ وہ لوگ زیادہ ہیں جو پڑھنے لکھنے والے ہیں. جواب آ گیا نا؟ کیا جواب دے رہے ہیں اللہ؟ کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جس چیز کا طلبگار ہوتا ہے نا، میں اس کو وہ چیز زیادہ دیتا ہوں. اگر ایک انسان جو ہے وہ شہرت کا، ایک انسان جو ہے وہ پیسے کا، انسان دولت کا، اپنی جو ہے اس کا طلبگار ہے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اس کی طرف کوشش کرے گا تو میں اس کو وہ زیادہ دوں گا. تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے زندگی، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے، دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. 101% یہ اسٹیٹمنٹ کس چیز پہ پوری اتر رہی ہے؟ وہ جو آپ کی کل کی پوڈ کاسٹ تھی، اس پوڈ کاسٹ کی پوری وہ کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے نا ہمارا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کو دعوت دی کہ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیں تو ان کو یہ اسٹیٹمنٹ نظر آئے نا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ ان کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا پورٹ فولیو ہے، آپ کی پروفائل ایسی ہے، آپ یہ کرنے ہی والے ہو. یہ ہم نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے کہ آپ کو جو چاہیے اس کی پوری پرفیکٹ پروفائل یہی بنتی ہے. ٹھیک ہے، من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے دے. آپ سمجھتے ہو کہ جو ہے نا یہ جہلا جو ہے دنیاوی طور پہ یہ لوگ اللہ کو یاد کرنے والے، ان کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، ان کو کیا پتا انوویشن کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ٹیک کیا ہوتا ہے. اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرے اختیار میں، کس کو کہاں سے کیسے دینا ہے. ابھی آپ کو پتا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹیکنیکلی جس کی سب سے زیادہ ویلیویشن ہے دنیا کی، وہ کوئی ٹیک کمپنی نہیں ہے. وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے مانتے ہیں وہ کون سی کمپنی دنیا کی؟ آرامکو. 1.8 ٹریلین ڈالر کی ویلیویشن ہے اس کی. ہاں، اور اس میں وہاں کے لوگوں کی کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا انہوں نے کوئی چیز انوویٹ نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی ورک نہیں کیا، کوئی بلڈنگ میں کچھ نہیں کیا، ان کو انہوں نے دیا. یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ نے بغیر حساب کے دیا ہے. 1.8 ٹریلین ڈالر کی آلموسٹ اس کی ویلیویشن ہے آرامکو کی. اور ہماری جو ہے ایپل کی بھی تقریباً کوئی 1.5 1.6 ٹریلین اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے، اور ٹیسلا کی ہے سب کی. تو یہ سب مطلب آپ دیکھیے کہ، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ یہاں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایپل کے ساتھ پتہ نہیں 30,000 پتہ نہیں 35,000 لوگ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں 50,000 لوگ کام کر رہے ہیں. وال مارٹ کی ویلیویشن تقریباً 700 بلین 700 بلین کے قریب ہے. وال مارٹ میں 3 ملین لوگ کام کرتے ہیں، 3 ملین 30 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وال مارٹ میں. اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا. وہاں وہ 1.8 ٹریلین کی ویلیویشن ہے اس کی، اور وہ زمین سے نکل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. وہ جو کل صاحب جن کی ہم بات کر رہے تھے اور جو ہمارے سے ہم یہ کہہ رہے تھے، دکھ نہیں رہا ہے ان کو، سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ جیوز جو ہیں انہوں نے اتنی محنت کی، انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے وہ بنایا ہے، اسرائیل کے پاس یہ ہے، اسرائیل کے پاس وہ. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت اچھا، دیٹس ویری گڈ. لیکن اگین ان کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دی ہے نا. دماغ کہاں سے ہے؟ دماغ بھی تو اللہ نے دیا نا. رزق کو ہم اس میں بھی لے سکتے وہ فارم میں کہ اللہ نے ہوشیاری دی، انٹلیکٹ دیا. بالکل 101%. رزق کا مطلب یہ پرووائڈ، رزق کا مطلب ہوتا ہے پرووائڈ، جس کے اندر ایوری تھنگ آتی ہے، خالی پیسہ روکڑا نہیں ہے.
It means everything, जी کھانا जी जी پینا, سانس, آنکھیں, ناک, کان, دماغ, سب کچھ علم, سب everything is in the बेशक provide, is in the risk. يرزق बेशक من يشاء بغیر حساب. کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, اور کسی کو سب کچھ जी دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. जी آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ پیسوں سے کر کے ہم اس کو لمٹ کر دیتے ہیں, اس ورڈ کو لمٹ کر دیتے ہیں, اس کا ترجمہ پیسہ کر کے. رزق کا, اس کا ترجمہ پیسہ ہرگز نہیں ہے, غلط ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پرووائڈ, जी مہیا کرنا. وہ مہیا کرنے والا ہے ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہوا ہے, ہر چیز کا. जी اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو مہیا کرتا ہے. کسی کو عقل دیتا ہے, وہ عقل سے پیسہ بنا لیتا ہے. کسی کو وہ جو ہے خوبصورتی دیتا ہے, کسی کو جو ہے وہ شہرت دیتا ہے, کسی کو علم دیتا ہے, کسی اس کی مرضی, جس کو جو مرضی چاہے دے. یشاء بغیر حساب, اس کی مرضی. اچھا, اب آتے ہیں 213 پہ. یہ بہت لمبی ہے, یہ جو آیت ہے نا, یہ بہت لمبی ہے, تو اس کو تھوڑا سا بریک کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ والا جو اوپر جو قصہ تھا نا, وہ وہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ یہاں جو بات ہو رہی تھی نا, وہ لوگوں کی جو چلاکی کرتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں اور آتے ہیں, اور پھر جو ہے نا, پھر دنیا کے چکروں میں رہتے ہیں, اور پھر پورا یہ قصہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ ختم کر دیا کہ تم جو مرضی کرو, جو مرضی قسمیں کھاؤ, رزق کا اختیار, پرووائڈ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے, میں جس کو چاہوں, جس حساب سے چاہوں دوں. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جو ہے بات کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ, کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. ٹھیک ہے, تب اللہ نے نبی بھیجے جو صحیح راستے پر اور خوشخبری دینے والے تھے. ٹھیک ہے, اور برائی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے. ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے ان کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس نے نبی کیوں بھیجا؟ کیونکہ لوگ آپس میں چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا, اور انبیاء کے ساتھ کتابوں کو بھیجا, اور کتابوں کے اندر اللہ نے اپنا پیغام بھیجا. اس پیغام کے اوپر اللہ نے کہا کہ پرکھو چیزوں کو, ان کو ٹیسٹ کرو, اور اس کے اوپر فیصلہ کرو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ واپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. یہ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں. ایک آدمی ہوتا ہے جاہل, اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو وہ چیز کو لے لے. ٹھیک ہے, علم کی کوئی بات اگر آپ کریں گے تو جس کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, یا تو اس کو لے لے گا یا وہ اس کو چھوڑ دے گا. جی آپ سمجھ رہے ہیں, یا اس کو لے لے گا یا اس کو چھوڑ دے گا. اچھا, ایک آدمی ہے جو علم والا ہے, اس کے پاس بہت سارے راستے ہیں. اس کو لے بھی سکتا ہے, اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے, اس پہ بحث بھی کر سکتا ہے, وہ اس میں اپنا نقطہ بھی نکال سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتا ہے. تو جو تفریق پیدا ہوتی ہے, جو سوچ کے اندر, میسج کے اندر, احکامات کے اندر جو مختلف زاویے نکلتے ہیں, وہ علم والوں کی وجہ سے نکلتے ہیں. وہ کسی ایسے شخص کی وجہ سے نہیں نکلتے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یا جس کے پاس چیزوں کا علم نہیں. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یا تو لے لے گا یا چھوڑ دے گا. وہ ان کے درمیان اختلاف پیدا نہیں کرے گا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ اختلافات کس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو جانتے تھے, جن کے پاس علم تھا. تو آخری میں اس میں سے جو بات ہے وہ اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھا دیا. جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا, اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. آپ لوگ, ہم لوگ بھی جن چیزوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, ہدایت اللہ ہی نے دکھانی ہے. اگر میں بس یہ کہہ دوں کہ میرا ہی راستہ بالکل حق ہے, تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ آیت پڑھ لینی چاہیے کہ ان والے ہی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, اور حق کا راستہ دکھانے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ساتھ ہے. اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, تاکہ وہ ان چیزوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں. تو عماد بھائی, اس کے بعد 214 ہے. ہاں, اس کو ہم کر لیتے ہیں, تو پھر یہاں پہ انشاءاللہ یہ ہمارا سیکشن اینڈ ہو جائے گا. بالکل ہارون بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. جی ہارون. اوپر والی بات کی کنٹینیوشن ہے کہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, نبی کا پیغام نہیں مان رہے ہیں, اللہ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں,
کہ پہلے بھی لوگ ایسے تھے، پھر آئے، پھر کتابیں آئیں، پھر یہ آیا، پھر وہ آیا، پھر میسج آیا، پھر میسج میں تم لوگوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، پھر دوبارہ نبی آئے. اسی کو اللہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ نہیں، تم آپس میں ایسے لڑتے جھگڑتے رہو گے اور تم آپس میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہو گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا اللہ. حالانکہ اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. اور اس کا ایک بہت اچھا شان نزول بھی ہے. لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ صرف اس آیت کو اسی جو موجودہ زمانے سے ریلیٹ کر کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی، کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہو جہاں پہ پرانی جو تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، جو پہلے کے لوگ تھے وہ پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے، اور ان پر اتنی سختیاں گزری تھی، اتنی مصیبتیں آئی تھی، اتنے ان کے اوپر جو ٹیسٹ تھے وہ دیے گئے تھے کہ یہاں تک کہ ایک وقت ان کا ایسا آیا کہ وہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئی. تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ یہاں اللہ کی مدد قریب ہے. اِنَّا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر والی پیکج کو، پوری بات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. ٹیسٹ تو آئیں گے اور ہر طرح کے ٹیسٹ آئیں گے، اور جو ٹیسٹ پہلے والوں پہ آئے ہیں تم لوگوں پہ ابھی کچھ بھی نہیں آئے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں آج ہمارے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں. ہر طرح کے زمانے میں یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ اچھا کام کریں گے آپ کے اوپر ٹیسٹ آئیں گے، اور وہ ٹیسٹ ہی اس بات کا سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پرانی امتوں پر تو بہت شدید قسم کے ٹیسٹ آئے تھے. یعنی کہ رسول تک یہ کہنے پہ وہ ہو گئے تھے کہ یا اللہ کب ہماری مدد کرے گا. یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں، اتنے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ ہم سے قریب ہیں کہ ہم ذرا سی بھی پکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کے لیے فوراً آ جاتے ہیں. ہاں، ابھی ایک جو انٹرنیشنل چیز بڑی چل رہی ہے اس میں سب پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ سب یہی کہہ رہے ہیں اس وقت کی اللہ تیری مدد کب آئے گی. لیکن اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. اس پہ اللہ نے کی. تو بات بھائی اس سیکشن کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن میں آپ کو بتاؤں بڑا زبردست ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جس طرح سے کر دی ہیں اس کے بعد اس کو FAQs کے ذریعے پھر آگے ایکسپلین کیا ہے. جی ماں جی خارون بھائی جزاک اللہ خیر. بہت اچھے سے جو ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا. آیت نمبر 194 سے غالباً لیتے ہوئے ہم نے 214 تک جو ہے اس کو لے کر آئے، اور بہت الگ الگ پہلو ہم نے اس میں دیکھے. حج اور عمرہ کی باتیں ہم نے دیکھی، دعا کا طریقہ ہم نے دیکھا، پھر منافقین کی جو ہے چالیں جو ہے اللہ نے ہم کو سمجھائی، پھر مسلمانوں کی جو ہے خصوصیات اللہ نے بتائی، پھر اللہ نے جو ہے بتایا کہ اگر میں سامنے بھی آ جاؤں تو پھر بھی جو ہے تم ڈاؤٹ کرنے لگو گے. تو واقع دنیا ٹیسٹ ہے. بس اللہ جو ہے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور صحیح معنی میں اللہ کے اوپر ایمان لانے اور اس پر ان کے دیے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی جو ہے ہم سب کو توفیق دے. شکراً، جزاکم اللہ خیر. ہارون بھائی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی آگے والی آیتیں ہم ڈسکس کریں گے. عزیز ساتھیوں، اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھ آ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو میک شیور کریں کہ اس کو لائک کریں، دوسروں میں شیئر کریں، کامنٹ کے تھرو ہمیں ضرور جو ہے لکھ کر بتائیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.